قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ اس حدیث پاک میں 4 گناہوں کا کبیرہ گناہوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ عن انس قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبیرہ گناہوں کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ یہ ہیں جو ابھی ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کے آخر میں جو چوتھا گناہ ذکر فرمایا ہے وہ ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اور ایک حدیث میں ہے یمین الغموس، یعنی جھوٹی قسم اٹھانا۔ بہرحال جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹی قسم ہو، دونوں ہی ناجائز ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ کل کا ہم نے پڑھا تھا پہلے گناہ کے متعلق کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی کے اندر توبہ نہیں کی، ایسے مر گیا تو پھر اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے آخر میں 18 نبیوں کا نام لیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ باقی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر کیا، فرمایا کہ اگر میرے نبیوں تم سے بھی خدا نخواستہ شرک ہو گیا بالفرض والمحال تو میں رب تمہارے عمل بھی ضائع کر دوں گا۔ یعنی شرک ایسا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے نا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا، شرک کا رد کرنا۔ توحید ہوتی تب ہے جب پہلے شرک کا رد ہو۔ شرک کا رد نہیں کرتا ہے تو توحید پھر کس چیز کی ہے؟ توحید نہیں ہے پھر۔ اسی توحید کے لیے شرک کے رد کرنے کے اوپر نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، نبیوں کا خون بہایا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسا توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے نبی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، نبی اپنا خون بہا رہے ہیں۔ آپ خود سمجھیں کہ یعنی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس مسئلے کے لیے نبی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نبیوں کے جسموں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جس کے لیے نبی بھی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد دوسرا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں شرک کرنے سے۔ پھر چاہے وہ آدمی جتنا بھی نیک اعمال کرتا ہو، اگر شرک کرتا ہے نا، نیکیاں سارے برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت وہ بابا بلے شاہ کا ایک شعر بھی ہے کہ علم پڑھیاں اشراف نہیں بن دے جڑے ہوویں اصل کمینے، تے شوم کدی سخی نہیں بن سکدا بھاویں ہوویں لکھاں خزینے، تے پتل کدی سونا نہیں بن سکدا بھاویں جڑیے لال نگینے، تے بھلیا توحید بنا نجات نہیں ہونی بھاویں ونج مرے وچ مدینے، بھاویں ونج مرے وچ مدینے۔ کیا خیال ہے بزرگو؟ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ نبی کے رشتے قومی آئے، ابو لہب نبی کا چچا ہے،
لیکن جب اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اللہ نے مکے میں رہتے ہوئے ان کو ذلیل کر دیا۔ ہاں جی، نبی کا رشتہ دار ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اور ساری مخلوق اس کے اوپر لعنت کرتی ہے، چاہے وہ نمازی صاحب ہو، روزے دار ہو، حاجی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، اگر والدین کا نافرمان ہے تو پھر حدیث کا مسئلہ یہی ہے، پھر جو کچھ بھی ہو، پھر حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ فرمایا کہ اس کی عبادت بھی پھر کوئی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خام خواہ ٹکرے نہ مارے، پہلے اپنے والدین کو راضی کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ فجزاؤہ جہنم، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ومن قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو آدمی کسی کو جان بوجھ کر ناحق طور پر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے سمجھو کہ کسی کا حق تلف کرنا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، یہ 4 کبیرہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات